نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ میں بنیادی اور اہم مضامین میں سے جو ایک بنیادی مضمون ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں شرک، ظلم اور فساد، بدامنی کے برے نتائج سے خبردار اور آگاہ کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اس مضمون کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے یہاں 7 واقعات گزشتہ اقوام کے ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے پہلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیان ہوا، اور دوسرا واقعہ یہاں سے قوم ہود کا ہے۔ اسی عنوان سے سورت کا نام بھی سورہ ہود ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ یہ قوم یمن اور حضرموت کے علاقے میں آباد تھی، اور طرح طرح کی خرابیوں میں، شرک میں، ظلم اور فساد اور بدامنی میں یہ بھی قوم مبتلا تھی۔ ان کے بھی حکمران اس وقت کے اپنے آپ کو خدا کہلاتے تھے، اور قوم سے اپنی پوجا پاٹ اور پرستش بھی کرواتے تھے، اور ہر طرح کے ظلم و فساد میں ان کو اپنے ساتھ شریک کیا ہوا تھا۔ قرآن نے یہاں بڑی تفصیل کے ساتھ قوم ہود کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی بندوں میں سے ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی آ کر حضرت نوح علیہ السلام کی طرح جو بنیادی پیغام اور دعوت دی وہ یہی، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اللہ ہی کی بندگی اور غلامی اور اطاعت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ما لکم من الہ غیرہ ان انتم الا مفترون، تم نے یہ جو اللہ کے سوا اور کہیں ایک خدا بنا رکھے ہیں ان کی پرستش کرتے ہو، اور اپنے مالک و معبود کو چھوڑ رکھا ہے، یہ سوائے گھڑنتو باتوں کے یہ تم نے اس
حوالے سے کچھ توہمات، کچھ تخیلات، کچھ باتیں گھڑ کے بنا لی ہیں، ان کی سوائے اس کے کہ یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں، تمہاری خود ساختہ باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہو تم مگر افطرا پردازیاں کرنے والے۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، عموماً جب معاشروں میں فساد پیدا ہو جاتا ہے اس کا ایک بہت بڑا سبب سرمایہ پرستی ہوتی ہے۔ جب سرمایہ پرستی کسی معاشرے میں غالب آ جاتی ہے تو ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ بغیر سرمایہ کے تو کوئی کام ہوتا نہیں ہے۔ اب یہ جو حود علیہ السلام ہمیں واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی شاید ان کا کچھ سرمایہ، کچھ نذرانی، کچھ دولت، کچھ پیسہ جمع کرنے کا مقصد ہوگا، کیونکہ ذہنوں میں روپے پیسے کے سوا کوئی بات آتی نہیں ہے۔ تو حضرت حود علیہ السلام نے اپنی پوزیشن واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تم سے کسی قسم کا کوئی اجر، کوئی چندہ، کوئی مال، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، میں جو یہ تمہیں وعظ و نصیحت کر رہا ہوں، تمہیں سمجھا رہا ہوں، اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر اور معاوضہ تو اس ذات کے ذمہ ہے، میں اسی سے مانگتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اسی کا پیغام تمہیں سنا رہا ہوں۔ میں نے اگر کوئی اجر اس کی خواہش رکھتا ہوں تو یہی کہ میرا رب میرے اس عمل اور سعی کو قبول کرے اور اس پر مجھے کامیابی عطا فرمائے۔ افلا تعقلون، کیا تم اتنی بھی بات سوچ سمجھ نہیں رہے؟ میں نے آج تک تم سے کسی معاوضے کا مطالبہ، کسی چندے کا، کسی تنخواہ کا، کوئی کسی قسم کا ذاتی مفاد تم سے نہیں مانگا۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل و شعور سے کام نہیں لیتے؟ انبیاء علیہ السلام کی ہمیشہ دعوت جو ہوتی ہے انسانی عقلوں کو اپیل کرنے کی ہوتی ہے، غور و فکر کرنے، عقل سے کام لینے کی دعوت ہوتی ہے کہ دیکھو میرے بارے میں جو بھی تم نے فیصلہ کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرو، عقل سے فیصلہ کرو، جو میں پیغام تمہیں سنا رہا ہوں اس پہ ذرا غور کرو۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلُّوا مُجْرِمِينَ۔ اب سوال ایک اور ذہن میں ہوا کہ ٹھیک ہے تمہارا تو کوئی مقصد نہیں ہے اس دعوت سے، تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہم اگر تمہاری بات قبول کر لیتے ہیں، تمہاری دعوت کو قبول کر لیتے ہیں تو ہمیں دنیاوی کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ کیونکہ ذہنوں میں ایک سرمایہ پرستی ایسی رچی بسی ہوئی ہے کہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہوگا تو پھر کوئی کام کرنے کا تو مقصد نہیں ہے۔ تو حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اے میری قوم، تم اگر اپنی غلطیوں سے، اپنے پروردگار سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگو، استغفروا ربکم، اپنے رب سے جو تم غلطیاں، کوتاہیاں، ظلم، فساد، بدامنی، بدمعاشیاں کر رہے ہو، اللہ سے، اپنے رب سے جو تمہارا پروردگار ہے اس سے معافی مانگو، اور ثم توبوا الیہ، اور تم پھر پورے سچائی کے ساتھ، دل و جان کے ساتھ اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تو یقیناً اللہ تمہیں دنیا میں بھی مال و دولت سے، خوشحالی سے ہمکنار کرے گا، اور آخرت میں بھی یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمان سے تم پر موسلا دھار بارشیں بھیجے گا، جس کی وجہ سے تمہاری کھیتی، تمہاری زمینیں سرسبز و شاداب ہوں گی اور تمہیں دنیا کی ترقیات نصیب ہوگی۔ زرعی ملک ہے، زرعی علاقہ ہے، ظاہر ہے کسی قوم کی ترقی اور خوشحالی جو زرعی ملک ہوتا ہے تو زراعت پر ہوتی ہے، فرمایا تمہاری زراعت بکثرت ہوگی، اور زراعت کا بکثرت ہونا یہ وقت پر بارشوں کا ہونا، پانی کا مل جانا، جب وقت پر کسی کھیت کو پانی مل جاتا ہے تو وہ کھیتی بہت اچھی اور عمدہ ہوتی ہے۔ تو حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا اب غلطیوں سے توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر موسلا دھار بارشیں نازل کرے گا، اور مزید یہ کہ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، جو اس نے تمہیں طاقت دے رکھی ہے یہ طاقت تمہاری اور بڑھا دے گا، تمہاری طاقت پہلے کے ساتھ مل کر اور کئی گنا بڑھ جائے گی۔ کسی قوم کی طاقت دو ہی طرح کی ہوتی ہے، مالی طاقت ہوتی ہے یا افرادی قوت ہوتی ہے۔ مالی طاقت کا تو پہلے ذکر آ گیا کہ تمہارا مال بڑھ جائے گا، اب یہاں افرادی طاقت و قوت کہ اللہ تعالیٰ
ظاہر ہے جب کسی قوم کی معاشی حالت بہتر ہوتی ہے تو ان کے افراد میں بھی کیا ہے، حالت ان کی بہتر ہو جاتی ہے، افرادی قوت بھی جو ہے مضبوط ہوتی ہے۔ جب کسی قوم کو خوراک ہی صحیح نہ ملے یا پوری نہ ملے تو اس قوم کے افراد کے اندر، ان کی قوتوں کے اندر اضمحلال پیدا ہو جاتا ہے، وہ کمزور ہو جاتی ہیں اور طرح طرح کی خرابیوں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو معاشرتی قوت و طاقت در حقیقت معاشی طاقت و قوت کا سرچشمہ بنتی ہے۔ اس لیے پہلے معاشی طاقت کا ذکر کیا، آگے اسی طرح معاشرتی اور افرادی قوت کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طاقت کو بھی بڑھا دے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور اس اپنے رب اور پروردگار سے جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے منہ مت موڑو۔ تم ایک طرف مجرم ہو، جرم کر رہے ہو، اور دوسری طرف اس کے حکموں سے منہ موڑ رہے ہو، تو اس کا نتیجہ اور اس کا خمیازہ تو پھر تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اتنی عمدہ انداز میں سمجھایا کہ اللہ تمہیں دنیا میں بھی خوشحالی دے گا، اللہ ترقیات سے ہمکنار کرے گا۔ یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ انبیاء کی دعوت صرف آخرت کے سنوارنے اور کامیاب بنانے کی نہیں ہوتی۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت جہاں آخرت کو درست کرنے کے لیے ہوتی ہے، وہیں دنیا کی ترقیات کی بھی دعوت ہوتی ہے۔ آج ایک طبقہ ہمارے مذہب کے نام پر وہ صرف دنیا کو کہتے ہیں کہ اس کو تو چھوڑ دو، یہ کچھ نہیں ہے، آخرت ٹھیک ہو جانی چاہیے۔ یاد رکھو، جس قوم کی آخرت برباد ہو جاتی ہے، اس کی اخلاق، اس کے رویے درست نہیں رہتے، وہ ذلیل و غلام ہو جاتی ہے، اس قوم کی آخرت بھی نہیں ہوتی، وہ غلط اور کمزور رویوں کا شکار ہو جاتی ہے اور اپنی آخرت خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ اٹھاتی ہے۔ تو جس قوم کی حالت دنیا کی بھی بہتر ہو اور اس کے ساتھ ساتھ صرف دنیا ہی اس کے پیش نظر نہ ہو، آخرت بھی پیش نظر ہو، تو یہ اصل قوم کامیاب ہوتی ہے۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ ہماری دنیا بھی حسنہ بنا، ہماری آخرت بھی حسنہ بنا، دونوں جہانوں کو برابر اچھا کرنے، بہتر بنانے اور سنوارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہی تو ہم نے عمل کرنا ہے۔ آخرت میں تو صرف نتائج سامنے آئیں گے، وہاں تو عمل نہیں ہے۔ تو یہاں بھی انسان کو اعمال وہ کرنے ہیں جس سے دنیا بھی سنورے، با اخلاق بن کر قوم زندگی گزارے، ان کے رویے درست ہو، ایک دوسرے کی ہمدردی موجود ہو معاشرے میں، انسانی خوشحالی موجود ہو، انصاف موجود ہو، ظلم نہ ہو، فساد نہ ہو، تو معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے یہی بات کہی کہ جرم نہ کرو معاشرے کے اندر، مجرم بن کر اللہ سے کے حکموں سے اعراض کرتے ہوئے اگر تم زندگی گزارو گے تو پھر اللہ کا عذاب دنیا میں بھی آئے گا اور آخرت میں بھی۔ قالوا یا ہود، تو قوم کہتی ہے اے ہود، ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ قوم آگے سے جواب کیا دیتی ہے، اے ہود، کوئی تو واضح حجت اور دلیل تو ہمارے پاس میں نہیں آیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بڑے عمدہ انداز میں انہیں سمجھایا، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، جس طرح کی بات ہم کہتے ہیں نا اس طرح کی بات کرو، کوئی ہم جس طرح کا تم سے معجزہ مانگتے ہیں نا اس طرح کے معجزے دکھلاؤ، یعنی کوئی کرتب شرتب ہمارے سامنے پیش ہوں تو پھر شاید ہم بات مانیں۔ انبیاء کی بات سیدھی سادی ہوتی ہے، سچی بات ہوتی ہے، کوئی عجوبے کی بات نہیں ہوتی، اچھبے کی بات نہیں ہوتی، انوکھی بات نہیں ہوتی۔ قوم انوکھی اور اچھبے کی باتوں میں سچائی کو ڈھونڈنا چاہتی ہے، تو وہ کہتی ہے ما جئتنا ببینہ، کوئی ہمارے پاس تو بینہ نہیں لے کر آیا، وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، معاذ تیرے کہنے پر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، وما نحن لک بمؤمنین، اور نہیں تجھ پر ہم ایمان لانے والے۔ بلکہ وہ کہنے لگے ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو تو بہکی بہکی باتیں کرتا ہے نا، یہ ہماری کسی معبود اور خدا کی تجھ پر پھٹکار ہوگی، والعیاذ باللہ۔ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہمارے معبودوں میں سے کسی نے یہ تجھے جو ہے نا تیرے دماغ کو خراب کر دیا، اس لیے تو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ جی، جب پورے معاشرے میں لوگوں کا ذہن خراب ہو جاتا ہے تو اس میں جب کوئی سچائی کی، حقیقت کی بات کرتا ہے تو لوگ اس کو بیوقوفی سمجھتے ہیں، یہ کیسی اس دور میں باتیں کرتا ہے، اس دور میں کون
سرمایہ پرستی کے خلاف باتیں کرتا ہے، کون اس دور کے اندر جو ہے اس طرح اعلیٰ اخلاق اور رویوں کی باتیں، آج کہاں یہ باتیں چل سکتی ہیں؟ یہ تو دور اس طرح ہے کہ لوٹ مار کرو، جس طرح چاہے کرو۔ تو وہاں جب ماحول پورے کا پورا خرابی کا ہو، ظلم فساد کا ہو، تو ایک انسان جو سچائی اور امن کی بات کرے تو اس کی بات ایسی ہی لگتی ہے۔ تو وہ بھی یوں ہی کہنے لگے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کسی خدا نے تم پر کو جو ہے نا تمہارے دماغ کو خراب کر دیا ہے۔ قال انی اشہد اللہ واشہدوا، ہود علیہ السلام کہتے ہیں تم اپنے معبودوں کی یہ پھٹکار سمجھتے ہو، میں تمہارے معبودوں سے مطلقاً بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ فرمایا کہ انی اشہد اللہ، بے شک میں اللہ کو بھی گواہ بنا رہا ہوں، تمہیں بھی گواہ بنا رہا ہوں کہ انی بریء مما تشرکون، میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ من دونی، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم نے شریک بنا رکھا ہے۔ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، تم سب مل کر میرے بارے میں جو بھی کوئی تدبیر کرنا چاہو، مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو کر لو، مجھے مہلت نہ دو، میں تمہارے معبودوں سے نہیں ڈرتا۔ یہ تو بت ہیں، یہ خود ساختہ تمہارے گھڑنتو خدا تم نے بنا رکھی ہیں، طاقت کے منبع اور مرکز تم نے بنا رکھے ہیں، اصل تو طاقت و قوت کی مالک اللہ کی ذات ہے۔ میں تو اسی سے ڈرتا ہوں، میرا اعتماد اور بھروسہ تو اللہ پر ہے۔ جب کسی کا ایمان و یقین جتنا مضبوط ہوتا ہے، وہ دوسری طاقت اور قوتوں کو اتنا ہی ان کی حقیقت کو سمجھتا ہے اور ان سے بیزاری کا اعلان کرتا ہے کہ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میرا اعتماد اور بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ یہاں یہ آیت بتلاتی ہے کہ وہ قوم اب اللہ کا انکار نہیں کرتی تھی، کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرا اعتماد اور بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا بھی رب ہے وربکم، اور تمہارا بھی رب اور پروردگار ہے۔ خدا کو مانتے تھے لیکن انہوں نے خدا کی خدائی میں اور کئی شریک بنا رکھے تھے۔ یہی مکہ کے مشرکوں کا بھی حال تھا، وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی اور انہوں نے دیوتا اور خدا تسلیم کر رکھے تھے کہ اللہ میاں نے جو ہمارے کام پورے کرنے کے لیے کوئی خدا بنا رکھا ہے، کوئی اس نے کسی کو طاقت و قوت عطا کر رکھی ہے، کوئی ہماری دوسری طرح کی ہماری مدد اور سپورٹ کرتا ہے۔ تو یہ جو آگے سفارشی لوگ ہوتے ہیں نا، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں، ہمارے کام نکلوانے کے لیے ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو یہ جو ذہن ہے کہ اللہ سے براہ راست تعلق انسان کا نہیں ہو سکتا، یا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں اس لیے درمیان میں سفارشی جو ہے نا ان کا ہونا ضروری ہے، تو ان کی نفی کی جا رہی ہے کہ نہیں، اللہ تو اپنے بندوں پر براہ راست مہربان ہے، تو اس سے اپنا تعلق جوڑو۔ زیادہ سے زیادہ اس کی تمہیں ضرورت ہے کہ اللہ کی طرف لے جانے والا عمل راستہ کون سا ہے، انبیاء علیہ السلام تمہارے سامنے اس کی رہنمائی کر رہے ہیں، تو تم اس راستے پر چل کر اللہ سے اپنا تعلق جوڑو۔ انی توکلت علی اللہ، میں اللہ پر ہی اپنا اعتماد اور بھروسہ رکھتا ہوں جو میرا اور تم سب کا رب ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی دنیا میں حرکت کرنے والی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے قبضے سے باہر ہو، ہر ایک چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے، اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ کوئی چیز ذرہ بھی حرکت نہیں کرتی مگر وہ اس کے حکم اور اس قانون کے تحت وہ عمل کر رہی ہے جو اس نے اس کے لیے مقرر کی ہے۔ چاند سورج کو دیکھو، اس کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھو، وہ اللہ کے اس قانون کا پابند ہے، اس میں جکڑا ہوا ہے، اس کے تحت اس کا وہ عمل اور اس کی حرکت ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، اور بے شک میرا پروردگار درست اور سیدھے راستے پر ہے، جو وہ رہنمائی دے رہا ہے وہی صحیح اور درست رہنمائی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، اگر تم میری باتوں سے منہ موڑو، نہ سنو میری باتیں، تو میں نے تم تک وہ پیغام پہنچا دیا جس کو دے کر میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔
اللہ نے جو مجھے پیغام دے کر تمہاری طرف بھیجا تھا وہ میں نے تم تک پہنچا دیا. میرا کام تو اس پیغام کو احسن انداز سے تم تک پہنچانا تھا. تم سے منوانا یہ میرا کام نہیں ہے. ہر پیغمبر نے یہ بات کہی. اور یاد رکھیں دین کا راستہ عقل و شعور کا، غور و فکر کا راستہ ہے. جبر، ظلم، زیادتی کا راستہ نہیں. یہ بھی عجیب بات ہے. بعض لوگ دین کے حوالے سے اتنے شدت پسند ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات مانو وگرنہ تمہارے لیے جینے کا کوئی حق نہیں ہے. بھائی انبیاء اور ان کے نائبین کی ذمہ داری تو ہوتی ہے اچھے انداز میں تبلیغ کر دینا، بات کا پہنچا دینا. زبردستی منوانا یہ انبیاء علیہ السلام کا یا ان کے ورثاء اور جانشینوں کا کام نہیں ہوتا. نہیں کوئی مانتا تو ٹھیک ہے، اس کی سزا اس نے بھگتنی ہے. تو حضرت ہود علیہ السلام بھی یہی بات کہتے ہیں، فقط ابلغتکم ما ارسلت بہ الیکم. اگر تم بات نہیں مانتے تو میں نے اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اور یہ بات بھی یاد رکھو، اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب ایک قوم کائنات میں اس کے اندر سے خیر ختم ہو جاتی ہے، وہ انسانیت کے لیے شر بن جاتی ہے. اس دنیا میں شر محض نہیں ہے، یاد رکھیں. جب کسی قوم کے اندر شر ہی شر آ جاتا ہے تو پھر اللہ اس قوم کو ختم کر کے اس کی جگہ پر دوسری قوم لے آتی ہے، کیونکہ اب اس میں شر پیدا ہو گیا، اس میں خیر سرے سے ختم ہو گیا. تو پھر اس دنیا میں شر محض کو نہیں رہنے دیا جاتا، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو فرمایا وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي، اور خلیفہ بنائے گا، تمہاری جگہ پر لے آئے گا میرے رب، قومًا غیرکم، کسی قوم کو جو تمہارے علاوہ ہوگی، دوسری قوموں کو تمہاری جگہ پر لے آئے گا اور یہاں آباد کرے گا. وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے. ان ربی علی کل شیء حفیظ، میرا رب ہر چیز کے اوپر پورا نگران اور محافظ ہے. ایسا ہی ہوا، مسلمانوں نے جب کوتاہی کی، اللہ کے احکام میں خلاف ورزیاں شروع کی، تو اللہ نے دوسری قوموں کو ہدایت دے دی. عربوں نے ایک دور میں دین اسلام کے غلبے کا اور اس کے پھیلاؤ کا، اس پر عمل کا کردار ادا کیا، لیکن جب ان میں زوال آنا شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ پر دوسری قوموں کو دین کی یہی فہم و سمجھ اور بصیرت نصیب فرما دی. ترکوں کو، ایرانیوں کو اللہ نے ہدایت دے دی. ایران کے لوگ مسلمان ہوئے، ترکستان کے لوگ مسلمان ہوئے. اگر ان میں پھر کمزوریاں آنا شروع ہوئی تو اللہ نے اگلے درجے میں ہندوستانیوں کو، تاتاریوں کو، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی اور انہوں نے دین کے غلبے کا کام کیا. اب اگر پھر ان میں زوال آ گیا، ان کو دین سمجھنے کے حوالے سے ان کی عقلیں بہت ناقص اور بودا ہو گئی، تو اللہ کسی اور قوم کو توفیق اور ہدایت دے دے گا. کوئی محتاج نہیں ہے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم نہیں کریں گے تو بس کوئی اور کرنے والا نہیں ہے. ہو سکتا ہے اگلے درجے میں اللہ چینیوں کو، کسی اور قوم کو ہدایت دے دے، توفیق دے دے، سمجھ دے دے اور وہ دین کا کام کرے. اس لیے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، حضرت ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر تم باز نہ آئے تو فَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تمہیں تباہ برباد کر دے گا. وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم کچھ بھی اللہ کا نہیں بگاڑ سکو گے. إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب قوم نہ سمجھی پھر ہمارا وہ وعدہ اس قوم کی تباہی و بربادی کا آ پہنچا. اور جب آ گیا ہمارا حکم تو نجینا ہود والذین آمنوا معه برحمت منا، تو ہم نے بچا لیا ہود کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے تھے، برحمت منا، اپنی مہربانی سے. ونجیناہم من عذاب غلیظ، سخت قسم کے دردناک عذاب سے ہم نے ان کو بچا لیا. باقی قوم کو تو بہت برباد کر دیا. دیکھو صحیح، یہ ذرا جا کر حالات پڑھو، تاریخ کو کھنگار کر دیکھو، آثار ڈھونڈو. وَتِلْكَ عَادٌ، یہ قوم عاد ہیں، جحدوا بآیات ربہم، جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور احکامات کا انکار کیا، وعصوا رسولہ، اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی. یہ بات ایک ہی رسول سمجھا رہے ہیں، لیکن ہر رسول کی بات تمام رسولوں کی باتوں کا خلاصہ ہوتی ہے. پچھلے رسولوں کا بھی وہی پیغام ہوتا ہے جو وہ رسول بتا رہے ہوتے ہیں.
جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام تمام انبیاء علیہ السلام کے پیغام کا خلاصہ ہے۔ اس لیے حضور پر ایمان لانا، حضور کی بات کو ماننا، در حقیقت تمام انبیاء کی بات کو ماننا ہے۔ اسی لیے یہاں رسولہ جمع کا لفظ ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ وَعَصَوْا رُسُولَهُ، کہ تمام انبیاء کی جو تعلیمات تھی اس کو جھٹلایا۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور سرکش ظالم متکبر حکمرانوں کے حکم کے پیچھے چلے۔ اس وقت کے ظالم طاغوتی طاقتور قوتیں ہیں جو حکمران تھے ظالم، ان کے پیچھے چلے۔ یہ جیسے کہ آج ہماری قوم کا بھی حال ہے جی۔ تباہی و بربادی کا قرآن نے یہاں دو وجہ ذکر کی کہ انہوں نے اپنے سچے لیڈروں اور رہنماؤں کو تو جھٹلایا اور جھوٹے متکبر سرکش ظالم فسادی حکمرانوں کے پیچھے چلے اور ان کے پیچھے لگ کر دنیا میں ظلم و فساد کیا۔ جیسے فرعون کے پیچھے چلے، فرعون کے پیچھے چلے اور تباہی و بربادی کا شکار ہوئے، اسی طرح قوم عاد بھی، وہ بھی اپنے ظالم متکبر حکمرانوں اور لیڈروں کے پیچھے چلے جی۔ آج بھی جیسے ہماری پاکستانی قوم کا بھی حال ہے کہ اس وقت کے جھوٹے مفاد پرست لالچی خود غرض کرپشن کرنے والے حکمرانوں کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں، انہی کے دیوانے ہیں، انہی کو ووٹ دیتے ہیں، انہی کے پیچھے ہیں، اپنی صلاحیت اور استعدادیں برباد اور ضائع کر رہے ہیں، متکبر ہیں۔ ان میں سے کون ہے اس وقت جو حکمران ایسا ہو جو متکبر نہ ہو، ظالم نہ ہو، مفاد پرست اور جھوٹا نہ ہو؟ ایسے لوگوں سے برات کا اعلان کرنا چاہیے۔ ہم نماز میں تو کہتے ہیں وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ، ہر ظالم فاسق فاجر سے ہم برات کا اعلان کرتے ہیں، لیکن عجیب بات ہے ساری قوم کسی ایک جھوٹے لیڈر کے پیچھے دوڑ رہی ہے یا دوسرے کے پیچھے یا تیسرے کے پیچھے۔ اس وقت کون سا ایسا حکمران ہے جو واقعی انسانیت کا ہمدرد اور خیرخواہ ہو، اعلیٰ اخلاق و صفات کا حامل ہو اور اس کے پیچھے چلے؟ سچے عادی اور رہنماؤں سے ہم نے منہ موڑا۔ دیکھو آج تو یہ حقیقتیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ تقسیم سے پہلے جن سچے علماء ربانی نے بات سمجھائی کہ تقسیم میں ہمارا نقصان ہے، ہمیں مسلمانوں کو ایک وحدت کے ساتھ یہاں رہنا چاہیے، ہماری طاقت و قوت ہوگی، اور یہ تقسیم سامراج کے حق میں ہے، دشمن ہمیں تقسیم کرنا چاہتا ہے، ہمارے حق میں نہیں ہے۔ لیکن ان سچے لوگوں کی باتوں کو تو ہم نے جھٹلایا، ان کو تو ہم نے ان پر الزام لگایا یہ تو ہندو نواز ہیں، یہ تو کانگریسی ہیں، یہ تو نامعلوم بڑے ہیں، کس سچے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، اور جھوٹے لیڈروں کے پیچھے ہم دوڑے تو نتیجہ آج سامنے ہے۔ اس جھوٹ کا، اس فساد کا، اس پروپیگنڈے کا آج حقیقتیں کھل رہی ہیں کہ ہم نے تو اس کی بنیادی غلط رکھی تھی۔ چون نہد اول نشست معمار کج، جب کوئی معمار پہلی ہی اینٹ جو ہے وہ ٹیڑھی رکھتا ہے تو اس پر کھڑی ہونے والی دیوار سریا تک بھی چلی جائے گی تو وہ ٹیڑھی ہوگی، جتنی بلند ہوتی چلی جائے گی وہ ٹیڑھی ہوگی۔ یہ جو آج خرابیاں ہمیں معاشرے میں نظر آتی ہیں یہ آج سے نہیں ہے، پہلے دن سے ان کی بنیاد غلط رکھی گئی اور وہی آگے غلطیاں خرابیاں بڑھتے بڑھتے آج یہاں تک پہنچ گئی ہیں۔ تو ظالم جھوٹے مفاد پرست متکبر حکمرانوں کے پیچھے وہ چلے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کا نقصان اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی، دنیا میں بھی یہ قوم ہلاک ہوئی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی۔ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، سنو بے شک قوم عاد نے اپنے رب کی ناشکری کی، اس کے حکموں کا انکار کیا، تو پھر کیا ہوا؟ الا بعدا لعاد قوم ہود، سنو قوم عاد کے لیے بڑی ہی نامرادی تھی، تباہی و بربادی تھی اس قوم کے لیے جس کو قوم ہود کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ظالم حکمرانوں کی اتباع کی، حقیقت اور سچائی کو جھٹلایا، اس دنیا میں بھی یہ تباہ و برباد ہوئے اور آخرت کے اندر بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے کلام مقدس میں غور و فکر کر کے اس پر چلنے کی، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔